Allahu 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ نورانی جلسہ مفتیان کرام کی دستار کے تعلق سے منعقد ہوا ہے. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ان مفتیان کرام کے اس جشن دستار کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے خاندان کا، ہمارے گاؤں کا، اگر وہ دنیاوی تعلیم میں اونچی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، IAS PCS بن گیا، MBBS بن گیا، انجینئر بن گیا، تو جشن کا ماحول دوسرا ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ جو علم دین حاصل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، یہ وہ ڈگری ہے اس کے برابر دنیا کی کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ سارے جتنے علوم ہیں سب اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہیں. ایک علم دین، علم آخرت، اللہ و رسول کی رضا کے لیے جب ایک بندہ مومن یہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ حاصل کرتا ہے تب تک اس کا مقام کہ اسے مہمان رسول کہا جاتا ہے. اس کے رضا کے لیے فرشتے اپنے رحمت کا پر بچھاتے ہیں. حدیث پاک میں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں تک ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار کرتی ہیں. ہے دنیا میں کوئی ایسا علم انسان علم حاصل کرے اور اس کے لیے یہ چرند پرند دعا کرے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بندہ جب علم دین حاصل کر کے وہ عالم بنتا ہے تو دنیا میں بھی وہ اپنے خاندان والوں کے لیے باعث برکت رہتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن وہ باعث برکت رہے گا. اس لیے ایسے علم کی اگر ہمارا کوئی خاندان کا ہمارا بھائی فارغ ہو تو ہم اس کے جشن میں ضرور شریک ہوں. حضرات گرامی، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا. میں کوئی مقرر نہیں، ہمارے بزرگوں کا حکم ہے. بالخصوص حضرت علامہ مفتی شاہ اختر حسین صاحب قبلہ جن سے میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں. عقیدت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آدمی آج تو عقیدت کا معیار بھی لوگوں نے بدل لیا. میں نے یہ دیکھا کہ سرکار قاری شریعہ میرے مرشد الکریم ہیں، انہوں نے ان کے لیے فقہی سیمیناروں میں دعا کیا. تو جس کے لیے پیر دعا کرے اس سے ہم کو عقیدت رکھنا ہے کیونکہ پیر کا فیض ملے گا. حضرات، یہ علم دین جب آدمی ایک مفتی بنتا ہے تو علم فقہ کیا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے. یہ انسان کو شیطان جو بہکاتا ہے، قرآن نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس دشمن پر اگر سب سے بھاری ہے تو دین کا فقیہ ہے. حدیث پاک میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک عالم دین جب قوم میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، قوم میں کوئی گمراہیت پھیلتی ہے، وہ اس کو روک کر اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک عابد خود عبادت کرتا ہے وہ ٹھیک ہے،
اچھی بات ہے، لیکن ایک عالم وہ خود بھی بچتا ہے اور اپنے خاندان والوں کو بھی بچاتا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی بچاتا ہے۔ آج ہمارا معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم مفتیان کرام، ہم ان علماء ربانیین سے اپنے آپ کو دور کر کے ہم نے اپنے آپ کو، اصل میں ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی قابل ہوں۔ یہ دین کے معاملے میں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں لیکن سمجھے گا میں بہت بڑا قابل ہوں۔ اور ایک انسان جو 10 سال بیچارہ علم دین حاصل کیا، 15 سال تک وہ تحقیق کیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں فلانے مفتی صاحب سے کم تھوڑے جانتا ہوں۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں وہ انسان ایسا نہیں کرتا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ایک انسان علم دین حاصل کرتا ہے، کتابوں کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتائے گا، انسان اپنی کھوپڑی لگائے گا، اگر سمجھ میں آ گیا ٹھیک، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کہے گا ارے پتہ نہیں کہاں سے بتا رہے ہیں، مطلب اس کا معاذ اللہ بعض صورتوں میں انکار تک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہے، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھا ہے، 10 سال 5 سال جتنا بھی پڑھا، وہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ کوئی آپ کے لیے دوا لکھے گا تو کوئی انسان یہ انکار نہیں کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ غلط لکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عالم دین جب مسئلہ بتاتا ہے، شرعی مسئلہ، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسائل شرعیہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سے احکامات فقہیہ جو کتاب کی روشنی میں ایک عالم دین بتاتا ہے، ہماری عوام کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ اب تو اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بہت سے لوگ ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں معاذ اللہ، انکار کر دیتے ہیں۔ اور بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ دینا، بہت سے لوگ معاذ اللہ فتویٰ کے ساتھ بازی کا لفظ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں فتویٰ بازی مانے کھیل ہوتا ہے نا، یہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہے، انسان صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وہ کیسے کافر ہوگا؟ ایمان کیسے جائے گا؟ ایمان کس طرح جائے گا؟ قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایمان ایسے چلا جائے گا تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ٹرین کی طرح ایمان تھوڑا رخصت ہوگا کہ ٹرین جا رہی ہے تو 2 کلومیٹر سے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ آدمی سمجھے گا میں تو پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، اور کوئی ایسا جملہ بول دیا کافر ہو گیا، اور کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں، ہمارے بچے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، آدمی علم دین نہ سیکھ پایا تو علماء سے رابطہ رکھے اور زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ ابھی میرے سامنے ایک مسئلہ آیا ایک آدمی کا، معاذ اللہ رب العالمین، حسد کا ماحول بہت پیدا ہو گیا ہمارے اندر، فلانا ارے کیسے اتنی ترقی کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، اپنے پیچھے نہیں دوسرے کے پیچھے۔ معاذ اللہ ایک جملہ آیا، بتاؤں تب تو آپ جانیں گے، اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ زبان پہ کنٹرول کریں۔ وہ آدمی کہا کہ فلانا کیسے پیسہ کماتا، تو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے وہ ایسی جگہ سے کماتا ہے کہ معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کو نہیں مانگے، کفر ہو گیا۔ اللہ علیم بذات الصدور، اس نے عقیدہ حق کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، ہنس رہا، سمجھ رہا ہے کہ کون بات نہ، یہ مذاق میں بول دیے معاذ اللہ۔ انسان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک انسان کبھی کبھی ہنسی کا وہ جملہ بولے گا، بظاہر اس کو اہمیت نہیں دے گا، لیکن اس جملے کی بنیاد پر جہنم میں سے گڈھے میں گرے گا، 17,000 سال تک اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو اس کی تنگ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کنٹرول بہت ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اپنی عقل دوڑانے کے بعد انسان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی عقل سے دوا نہیں کھاتا ہے انسان، MBBS ڈاکٹر سے، گولا چھاپ ڈاکٹر سے بھی نہیں، بیماری بڑھتی ہے تو بڑے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ کیوں نہیں شریعت کے معاملے میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہا ہے علم والوں سے پوچھو، کہ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے ہمارا، عوام کا حال یہ ہے، ہم مقررین کو بھی بلاتے ہیں تو یوٹیوب دیکھ کر بلائیں گے، یوٹیوب میں دیکھیں کہ ایک مولانا بہت تگڑا بول رہا ہے، ایک بلاؤ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے اپنے محلے کے عالم سے نہیں پوچھا، ہم جس کو بلا رہے ہیں، جس مقرر یوٹیوب والے مولوی کو جس مقرر کو ہم بلا رہے ہیں، اس کی فراغت کہاں سے ہے، اس کا فقہ میں مقام کیا ہے، اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے فقہاء کرام نے فرمایا غیر عالم کو واز کہنا حرام ہے. ہمارا بھی حال عالم نہیں، کم سے کم علماء سے رابطہ کر کے اپنے جلسے کو، لیکن جو جتنا لچھے دار ہو جائے ہم یوٹیوب کے ذریعے مسئلہ طے کریں گے. جب یوٹیوب کے ذریعے مسئلہ طے کریں گے، یہ علماء آپ کے محلے میں رہیں گے، ان سے پوچھیں گے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو خود ڈوبا ہے، آپ کو بھی ڈوبائے گا. یہ بتائیے جس کو تقریر کرنا حرام اس کی تقریر سننا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی لکھ دیا معاذ اللہ تو آپ خطرے میں پڑ جائیں گے. اعلیٰ حضرت، ارے جب ہم دنیا کے ڈاکٹر کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، ڈاکٹر شوگر کا مریض کہتا ہے چینی مت کھانا، یہ میٹھا مت کھانا، چائے میٹھی مت پینا، ہم مان دیتے ہیں. آپ نے کہا کہیں میٹھی چائے آپ مت نہیں پی رہے ہیں؟ ارے بھائی ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر نے، ارے کیا ہوا ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں ارے کیسی بات پاگل والی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری پڑھا ہے، جسم کے بارے میں، بیماری کے بارے میں ہم سے لاکھوں درجہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. بلا تنقید امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں سے نہیں، آج کے مفتیان کرام سے بھی لاکھوں درجہ علم شریعت جانتے تھے، لاکھوں درجہ، کروڑوں درجہ علم حدیث جانتے تھے، کروڑوں درجہ مسائل شریعہ جانتے تھے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے معاذ اللہ. بتاؤ برباد ہو جائے گا انسان. اس لیے مسائل شریعہ کا اہتمام بہت ضروری ہے. فتویٰ اتنا عظیم کام ہے، فتوے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کیا ہے. قرآن میں فرمایا گیا، بس ہو گیا نہیں چلے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم بتا دو، فرما دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن کچھ لوگ اتنے بے دھڑک ہوتے ہیں، وہ سمجھتے دنیا ہی میں ہمیشہ رہنا، مرنے کے بعد تو فتویٰ کی بڑی توہین کر دیتے ہیں اور عالم دین کی بھی توہین کر دیتے ہیں. اس لیے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیا، ہم نے شریعت کے مسائل کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. بربادی ہوگی لیکن کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، لیکن کیسے اٹھے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس طور پر نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے نکال دیا جائے گا. علماء اٹھا لیے جائیں گے، دھیرے دھیرے نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، پھر بچیں گے وہی جھولا چھاپ. جھولا چھاپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اپنے آپ کو تو علامہ سے کم کہیں گے نہیں، مفتی سے کم لکھوائیں گے نہیں، لیکن رہیں گے جھولا چھاپ نہیں، بالکل ایک دم جہالت چھاپ. مسئلہ کوئی انکار نہیں کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم جی حضرت کوئی یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہر مسئلہ بتائیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ حدیث کا مفہوم ہے. آج حال یہی ہے، ہم لوگ جو ہے جاہلوں کو بلا بلا کے تقریر کراتے ہیں، کبھی کسی مفتی سے نہیں پوچھتے مولانا صاحب جس مولانا کو ہم بلا رہے ہیں وہ مفتی ہیں، عالم ہے، کس مدرسے کے فارغ ہیں. حال یہ ہے کہ حافظ بھی صحیح سے نہیں رہتے ہیں، ہم اس کو جامع معقول و منقول لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، ماہر درسیات نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. یہ ہماری بھی کمی ہے. آپ جلسہ کرائیے، اپنے محلے کے کسی عالم دین سے پوچھیے، ہم جس مقرر کو بلانا چاہتے ہیں حضرت ذرا مشورہ دے دیجئے کہ یہ مقرر کو تقریر کرنا جائز ہے کہ نہیں، فتاوی رضویہ کی روشنی میں، ہمارے فقہاء کی روشنی میں. انشاءاللہ آپ بھی کامیاب رہیں گے، آپ کا جلسہ بھی کامیاب رہے گا. حضرات آپ قابل مبارکباد ہیں، یہ علماء کرام، یہ مفتیان اعظام کی دستار بندی ہے. میں ان لوگوں کو بالخصوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کی تعلیم میں مکمل حصہ لیا، دامے درمے قدمے سخنے. حضرات یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. جب تک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو علماء سے منسوب کریں. جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ لیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، اور یہ بھی پوچھ لیں حضرت ذرا کتاب کے حوالے سے ارشاد فرما دیں، ورنہ ہمہ ہمی کا دور ہے. اور جانتے ہیں کیا حال ہوگا؟ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ انسان جو ہے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہاری
عورتیں بے پردہ اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ایسا ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس سے خطرناک حالات کیا ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ گناہ کو جو ہے گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ یا رسول اللہ ایسے حالات ہو جائیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس سے بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ لوگ گناہ کو نیکی سمجھیں گے۔ یا رسول اللہ اتنے خطرناک حالات ہو جائیں گے، گناہ کو لوگ نیکی سمجھیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس سے بھی خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اس سے خطرناک حالات کیا ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو نیکی سمجھ کر اس کی دعوت دیں گے، اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں فتنے داخل نہ ہو۔ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ بتائیے حالات آ چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ میں اگر تفصیلاً سمجھاؤں تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے۔ بہت سے ایسے گناہ پہلے زمانے میں آپ لوگ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ پہلے بتائیے عام طور پر ہر مسلمان جانتا تھا کہ تصویر کھینچانا بہت بڑا گناہ ہے، پھر وہ فوٹو میں کھینچے بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج دیکھیے دھڑلے سے جلسوں میں اس میں کھینچ رہے ہیں اور طرح طرح تعبیر نکال رہے ہیں۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے پیدا کیا تم ویسے بنانے کی کوشش کر رہے ہو، قیامت کے دن تم کو حکم دیا جائے گا روح پھونکو، روح نہیں پھونکے پاؤ گے تو عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث لیکن ہم اس میں تعبیر نکال رہے ہیں۔ شیطان جو ہے تعبیر کروا کے گناہ کے قریب کروائے گا۔ تو یہ بتائیے آج ہم فوٹو کو بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ جو علم والے ہیں، علماء سے رابطہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کی بات میں نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے آج کے دور میں۔ اور سنیے ہمارے فقہاء نے فرمایا عورتوں کو شادی میں جہاں پہ مخصوص لوگ رہتے ہیں بھیجنا جائز نہیں ہے، بھیجنے والا دیوس ہے۔ آج بتائیے شادیوں میں بیٹے یہ اگر نہ ہی بھیجے تو ناراض ہو جائیں گے۔ بتائیے گناہ سمجھتا ہے کوئی؟ بارات کا جو حال ہے، میں چند تمثیل بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ آج بارات کا حال ہے کہ بارات لے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، الحمدللہ ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی والوں کی طرف سے 100-150 آدمی کا جانا اگر اس طور پر ہے تب غور سے سنیے گا، ہاں، ورنہ نیند کے ٹائم میں آدمی کہیں الٹا نہ سن لے تو غلط میسج میں اس سے بطیب خاطر، طیب خاطر کا مطلب تھوڑا اردو ٹیڑھی ہے، بطیب خاطر یعنی خوشی دل سے یہ جائز ہے۔ اور اگر رسمہ رسمی میں قبول کیا، لڑکی والے نے رسمہ رسمی میں قبول کیا، رسمہ رسمی سمجھ رہے ہیں؟ رسم ہمارے یہاں کے رسم ہے 150 سے کم جاتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے رسمہ رسمی میں قبول کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا حرام ہے، جانے والا چور بن کر جائے گا، ڈاکو بن کر جب کھا لے گا تو واپس آئے گا۔ آپ اگر میں اعلیٰ حضرت غلط لکھ رہے ہیں تو آپ سے توبہ سے ایمان لازم ہو جائے گا، فتویٰ ہے نا۔ اور آپ نے ابھی مان لیا کہ امام احمد رضا آج کے مفتیوں سے لاکھوں درجہ زیادہ جانتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں دو صورت بتا دیا میں نے۔ تیسری صورت نہ یہ کہ جب دباؤ بنا کر لے کر جائیں تو حرام قطعی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دباؤ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لڑکے کا باپ کہے گا 150 تو ہمارے بچے کے صرف دوست ہیں، 100 تو ہماری خاندان کے ایسے کم ہوئی گا نہیں، چاہے شادی رہے چاہے پٹے۔ بتاؤ دباؤ ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ بتائیں اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ جس کو امام احمد رضا حرام قطعی کہہ رہے ہیں آج کا مسلمان سے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ بتائیے کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیوں نہیں بربادی ہوگی؟ آج ہم مخلوق تعلیمات میں اپنے بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ امام احمد رضا نے کیا لکھا؟ مخلوق تعلیم میں اپنی بچیوں کو بھیجنا حرام۔ آج بتائیے ہم ارے بابو کی بچی فلانے انٹر کالج پڑھی بہت ترقی پر ہے، وہ آئی کی تیاری کر رہی ہے، بتائیے گناہ سمجھتے ہیں؟ مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آج گناہوں پر مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے، گناہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر نیکی سمجھی جا رہی ہے۔ تصویریں بھیجتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ فوٹو پہ بابو کا جنم دن ہے اس کا تصویر بھیجیں گے، برتھ ڈے بناتے ہوئے بھیجیں گے، اور دوسرا اس کی خاندان والا اس پر لکھے گا ماشاءاللہ۔ بتائیے یہ چند باتیں درد دل میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیوں میں مقرر نہیں ہوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا۔ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ اس ضلع کے ضلع سنتر کبیر نگر کے قاضی قضات استاد الفقہاء ہیں،
तारुश शरीया ने उनके लिए दुआ किया, आप उनसे रब्ता कीजिए, हजरत कौन सा मसला, ऐसा तो नहीं कि अपने तौर पर गुनाह नहीं समझते, पूछेंगे तब न पता चलेगा। आप उलमा से रब्ता बनाइए, इंशाअल्लाह उलमा दुनिया में भी कामयाब रहेंगे। अरे आप जानते हैं उलमा की खिदमत करेंगे इसका भी सिला मिलेगा। एक आखिरी हदीस मैं आपको बता दूं, क़यामत का मैदान होगा, एक आलिम दीन उसकी मकसद हो चुकी होगी, जन्नत की तरफ जा रहा होगा, इतने में एक आदमी आवाज देगा मौलाना साहब, डरते डरते ताकेंगे पता नहीं क्या मसला है, बहरहाल कहेगा कि दुनिया में मैंने आपको वुज़ू का पानी दिया, उसकी शफाअत करवाएंगे, वो भी जन्नत में चला जाएगा। परवरदिगार आलम हम सबको उलमा से राब्ता रखने वाला बनाए और मनमानी और नफ्स परस्ती से महफूज रखे, और हम जब जलसा करें हमें ये तौफीक अता फरमाए कि अपने उलमा से राब्ता रखें, मुक़र्रिरीन को और जो लोग तब्लीग करने वाले को बुलाएं।